السلام علیکم، میں ہوں محمد حمزہ۔ آئیے جانتے ہیں بلوچستان کی تاریخ کی ہسٹری۔ بلوچستان کی تاریخ میں 3 سرداروں کو لیجنڈری حیثیت حاصل ہے۔ ایک میر ذاکر اعظم رند، جنہوں نے پہلی بار بلوچوں کو ایک قوم، ایک ریاست کی شکل میں جمع کیا۔ انہوں نے دہلی میں شیر شاہ سوری کی چھوڑی ہوئی سلطنت ختم کرنے اور مغل بادشاہ ہمایوں کو تخت دلوانے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ آخری عمر میں وہ 7 خاندانوں کے ساتھ اوکاڑا کے علاقے ستگرہ میں آباد ہوئے۔ آج ان کا مزار بھی وہیں ہے۔ بلوچ ان کو اپنا سب سے بڑا تاریخی لیڈر مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے سردار نوروز خان ہیں۔ جنرل ایوب خان کے دور میں وہ وفاق سے ناراض ہو کر پہاڑوں پر چڑھ گئے اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 1960 میں ان سے ریاست کی طرف سے ان کے بھتیجے سردار دورہ خان نے مذاکرات کی کہ حکومت نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، اس لیے وہ ہتھیار ڈال دے۔ لیکن جب انہوں نے اڑان پر ہونے والے معاہدے پر ہتھیار ڈال دیے تو ان کے بھائی اور بیٹوں کے ساتھ بدہلی کی گئی۔ انہیں اذیتیں دینے کے بعد پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، جبکہ عمر رسیدہ سردار نوروز خان 90 برس کی عمر میں آخری سانسوں تک جیل کی کوٹلی میں بند رہے۔ اس بدعہدی اور وعدہ خلافی نے بلوچ قوم پرستوں کو شدید ناراض کیا۔ بلوچ کے تاریخ کے تیسرے لیجنڈری سردار نواب اکبر بگٹی ہے۔ ان میں بیک وقت متضاد باتیں جمع تھیں۔ وہ جدید انگلش لٹریچر اور مغربی فلسفے کے دلدادہ تھے، لیکن ساتھ ہی سچائی ثابت کرنے کے لیے قبیلے کے لوگوں کو کوئلوں پر چلانے کے زور حامی بھی تھے۔ وہ غیرت کے نام پر قتل کو جائز سمجھتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ خدا کو دراصل ایک ایسی محبت کرنے والی ہستی ہونی چاہیے جو اپنے بندوں کو سزا نہ دیا کرے۔ نہ جانے تاریخ ان کو کس رنگ میں یاد رکھے گی۔ پھر اس کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں ایک سانحہ ہوا۔ اس سانحے نے تاریخ کو موقع دیا کہ وہ نواب اکبر بگٹی کو ایک الگ ہی رنگ میں یاد رکھے گی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جنرل پرویز مشرف اکبر بگٹی کے جان کے در پہ کیوں ہو گئے تھے؟ کیسے قتل کیا گیا اور وفاق پاکستان پر اس کا کیا اثر تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ 3 جنوری 2005 کی صد رات تھی۔ سندھ سے آنے والی ڈاکٹر شازیہ خالد اپنے کمرے میں تنہا سو رہی تھی۔ وہ PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے سوئی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ رات 2 بجے اس کا دروازہ کھلا اور ایک ماسک پہنے شخص اندر آیا۔ اس نے بندوق کے زور پر ڈاکٹر شازیہ کو باندھا اور متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ متاثرہ شخص ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا۔ ڈاکٹر شازیہ زخمی تھی، لیکن کئی گھنٹوں بعد وہ ٹیلی فون کی تار سے نجات پا کر باہر نکلی تو زندگی اور بھی تلخ تھی۔ انہیں 2 دن تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ انہیں اپنے شوہر اور خاندان سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ سوئی فیلڈ کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان اور سیکورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے ایک ایسا بیان پر زبردستی دستخط کرایا گیا کہ ان کے ساتھ ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ وہ رپورٹ درج نہیں کرانا چاہتی ہے۔ اس کے بعد انہیں پولیس کو بیان دینے سے پہلے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ان کے دروازے کے باہر سخت سیکورٹی لگا دی گئی۔ انہیں کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ وہ کسی سے بات کر سکتی تھی۔ ان کے کمرے سے تمام ثبوت مٹا دیے گئے اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائے۔ بعد میں BBC کے اپنے انٹرویو میں یہ بتایا کہ ایک MI کے میجر نے انہیں مل کر کہا کہ آپ پولیس کے چکروں میں نہ پڑیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے مجرم کون ہیں۔ آپ کو جیکاباد جانا پڑے گا، آپ کو سٹی جانا پڑے گا، در در کے آپ کو ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ یہ CMO نے جو ہماری چیف میڈیکل ہیں آفیسر۔ ڈاکٹر شازیہ کے مطابق کچھ دن بعد ARY کے اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود اپنے ساتھی محسن بیگ کے ساتھ ان سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، آپ دونوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ کسی طرح ڈاکٹر شاہد مسعود نے ڈاکٹر شازیہ اور ان کے شوہر کا پاسپورٹ لے کر 2 دن میں ویزا لگا کر پاسپورٹ انہیں واپسی بھجوا دیا۔ جنوری میں یہ سانحہ ہوا اور مارچ میں شازیہ لندن جا چکی تھی، جہاں سے وہ بعد میں کینیڈا شفٹ ہو گئی، اور یہ کیس آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ان 3 مہینوں میں سوئی کے اس سانحے نے ہر طرف جذبات بھڑکا دیے۔ ڈاکٹر شازیہ پر حملے اور زیادتی کا الزام فوج کے ملازم کیپٹن حماد پر لگایا جا رہا تھا۔ اگرچہ یہ الزام کسی موقع پر بھی ڈاکٹر شازیہ نے خود نہیں لگایا تھا۔ وہ BBC کے پہلے انٹرویو میں کہہ چکی تھی کہ وہ زیادتی کرنے والے کو شکل سے نہیں پہچان سکتی، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا اور ان کی آنکھوں پر بھی پٹی تھی، لیکن اس کی آواز کو پہچاننے کا دعویٰ کرتی رہی۔ 3 ماہ کے بعد یہ کیس کسی نتیجے پر نہیں پہنچا، اور شناخت پریڈ میں بھی ڈاکٹر شازیہ کے سامنے جو لوگ پیش کیے گئے وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا مجرم قرار نہیں پا سکی۔ یہی وجہ تھی کہ سوئی جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا، یہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی تھے، وہ متارک ہو چکے تھے، کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہی ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے اور بلوچ قوم پرستوں نے اپنی مہمان ڈاکٹر سے زیادتی اور اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور کیا۔
اس لیے اکبر بگٹی اور بری قبائل جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھی، اس آنے کے بعد سیخپا ہو گئے۔ اکبر بگٹی کا مطالبہ تھا کہ کیپٹن حماد اور دیگر مبینہ ملزم قبائلی روایات کے مطابق جرگوں میں آئیں اور کوئلوں پر چل کر دکھائیں کہ وہ بے گناہ ہے تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ مطالبہ وہ نہیں مانے۔ بگٹی قبائل اس سے ناراض ہو گئے اور مسلح افراد نے سوئی فیلڈ پر درجنوں راکٹ، مارٹر بولوں اور AK-47 رائفل سے حملے شروع کیے۔ سوئی فیلڈ جہاں سے پاکستان کی 45% گیس سپلائی کی جاتی ہے بند ہو کر رہ گئی۔ کراچی، لاہور سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ حکومت بگٹی قبائل کے سردار اکبر بگٹی سے بات چیت کی کوشش کر کے حالات کو قابو پانے میں لایا جا سکے، لیکن اکبر بگٹی نے جواباً ڈاکٹر شازیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بات کرنے سے انکار کر دی۔ شازیہ کے ملزم اس وقت تو نہ پکڑے گئے، لیکن جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کو ریاست پر چیلنج کرنے کا الزام لگا کر ایکشن کا آغاز کیا، جسے بگٹی کے اوپر ٹرائل 65 فراری کیمپ، یہ آؤٹلاز کے کیمپ پورے بلوچستان میں بکھرے ہوئے، ہر روز الیکٹرک پائلون مار کے اڑا دیا، بجلی ختم ہو گئی۔ ایک دن میں سوئی پلانٹ جو ہمارا بہت بڑا پلانٹ ہے، اس کے اوپر 450 راکٹ فائر کر دیے سوئی پلانٹ پہ۔ جنرل پرویز مشرف بلوچستان میں ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور مزید 4500 سولجرز بھیج دیے۔ انہوں نے دھمکی بھی دی اگر قومی تنصیبات پر حملے بند نہ ہوئے تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ ہوئے ہیں۔ ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا اور پھر 17 مارچ ڈیرہ بگٹی پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، اس میں 30 سے زائد افراد مارے گئے۔ اکبر بگٹی کے ڈیرے کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس موقع پر سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے ڈیرہ بگٹی کو خالی کرنے کی آرڈر جاری کر دیے۔ اب یہ نواب کا خوف تھا یا لوگوں کو اپنی مرضی کرنی پڑی، لیکن وہاں کے بہت سے لوگ علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمیں بولتے آپ لوگ نواب بگٹی کا شہر چھوڑ کر جائیں، ہم کدھر جائیں؟ ہمارے کو 500 سال ہو گئے ہیں، ہم ابھی سے تو نہیں بیٹھے، ہمارے کو 500 سال ہو گئے۔ ہمیں بولتے آپ لوگ نواب بگٹی کا شہر چھوڑ کر جائیں۔ پہاڑوں میں روپوش ہو رہے اور سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے رہے۔ ناظرین، آخر کار 26 اگست کو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگرچہ ان کی زندگی مختلف تضادات کا شکار رہی، مگر جس طرح ان کی موت واقع ہوئی اس سے یہ لوگوں کے خیالات اور نظریات میں بدلاؤ ضرور آیا، اور یوں بگٹی قبائل اور خصوصاً بلوچستان کی عوام میں اداسی اور دکھ کا منظر دیکھنے کو ملا۔ اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں۔